أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ذي المن والإحسان وذي العز والسلطان الذي خلق الإنسان وعلمه البيان. والحمد لله الذي نور قلوبنا بولاية محمد وآل محمد. اللهم صل على. والحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين وأولاده المعصومين أجمعين. وصلى الله على بريته وعلى الأصفياء من عترته. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. صلوات بر محمد. حاضرین محترم، سامعین گرامی قدر، شہادت امام محمد باقر علیہ السلام کی مجلس منعقد ہے. فرش بچھانے والے، ذکر خیر کرنے والے، ذکر میں شامل ہونے والے سامعین کرام کی تمام حاجات پروردگار بحق امام محمد باقر پوری کرے، علوم آل محمد سے آراستہ کرے، رزق میں اضافہ فرمائے. اس لیے کہ میں اپنی بات شروع کروں تو حدیث امام محمد باقر علیہ السلام سے کہ آپ نے خود فرمایا کہ جس کی نیت اچھی ہوتی ہے اس کے رزق میں اضافہ ہوتا رہتا ہے، اور جو اپنے گھر والوں سے اچھا سلوک کرتا ہے اس کی عمر میں اضافہ ہوتا ہے، عمر بڑھ جاتی ہے. یقیناً اسلام تسلیم کرنا ہے، اسلام ماننے کا نام ہے. فلا تموتن الا وانتم مسلمون. اس وقت تک نہیں مرنا جب تک مسلمان نہ ہو جاؤ. اور مسلمان کیا ہے، اس کے ارکان کیا ہیں، اس کے لوازمات کیا ہیں، اور اسلام کی خاصیت کیا ہے. اور جناب ابراہیم نے اپنے آپ کو جو ہے وہ اور تمام اپنی نسلوں میں اسلام کے لیے دعا مانگی ہے. اور سارے نبی کہتے ہیں نحن مسلمون، ہم سب مسلمان ہیں. لیکن پھر بھی مسلمان کی کیفیت اور مسلمان کی عظمت اور رفعت اور بلندی کی ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں اسلام کی بنیاد، اسلام کی بیس، اسلام کی اصل یہ ہے، 5 چیزوں پر ہے. ان میں سے آپ دیکھیں کہ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، ولایت اہل بیت ہے. لیکن امام فرماتے ہیں کہ ہر چیز میں گنجائش موجود ہے. نماز قصر بھی ہو سکتی ہے، نماز بیٹھ کے بھی پڑھی جا سکتی ہے، روزہ قصر بھی ہو سکتا ہے اور روزہ نہیں بھی رکھا جا سکتا ہے. یعنی حج جو ہے مستطیع کے اوپر واجب ہے، اور زکوٰۃ جو ہے نصاب والوں کے اوپر واجب ہے. لیکن ولایت آل محمد یہ ہر آدمی کے لیے فرض ہے، نہ قصر ہوتا ہے نہ چھوڑا جاتا ہے. اور یہ ولایت ہی کی وجہ سے سارے اعمال قبول ہوتے ہیں. تو 2 حدیثیں میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں اور اس کا سہارا لیا ہے
کہ بہت عظیم طریقے سے اس کے بارے میں اگر غور کیا جائے، فکر کیا جائے تو بہت انسان اعلی بن سکتا ہے کہ جس کی نیت اچھی ہوتی ہے اس کے رزق میں اضافہ ہوتا رہتا ہے، جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے اس کی عمر بڑھتی جاتی ہے۔ یعنی انسان کو رزق چاہیے، رزق حلال چاہیے، یہاں کا بھی رزق، وہاں کا بھی رزق، رزق صحت بھی چاہیے، رزق برکت بھی چاہیے، رزق عقل بھی چاہیے، رزق شفاعت بھی چاہیے، اور اس کے بعد عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ آج یہ بیماریاں، یہ خرابیاں، انسان کب اس دنیا سے چلا جائے تو اسے بہترین موقع ملا ہے کہ گھر میں رہ کے گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ بہار الانوار 75 نمبر۔ میں اس پر زیادہ اور تبصرہ نہیں کروں گا اس لیے کہ بات لمبی ہو جائے گی۔ ہاں میرے عزیزو، ہمارے 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام کی شخصیت اتنی اعلیٰ ہے، اتنی بہتر ہے، اتنی افضل ہے کہ ان کی خصوصیات اور ان کی عظمت، ان کی امپورٹنس، ان کے خصائص کیا ہیں، اگر اس بارے میں فہرست کیا جائے تو ایک لمبی قطار، ایک لمبی عدد ملتی ہے۔ اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کوئی بھی معصوم نبی ہو، امام ہو، اسے باقر العلوم نہیں کہا گیا۔ باقر کا لقب صرف مخصوص ہے ہمارے 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام سے۔ حضور نے خود فرمایا، جابر، میرا ایک بیٹا ہوگا، حسین کی نسل سے ہوگا، جس کا نام توریت میں باقر ہوگا، اور صرف باقر العلوم، باقر کے معنی ہے متوسع، وسعت دینے والا۔ وسعت انبیاء کو اتنی، دین انبیاء کو اتنی وسعت دے گا، دین الہی کو اتنا وسعت دے گا کہ وہ باقر العلوم ہو جائے گا۔ باقر صرف ہمارے 5ویں امام ہیں، علم کو نشر کرنے والا، علم کو پھیلانے والا، باقر چیرنے والا، شگافتہ کرنے والا۔ میرے عزیزو، بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑا عظمت، رفعت اور بلندی رکھنے والے ہمارے 5ویں امام۔ اور اس کے بعد خصوصیت خود آپ دیکھیے کہ اس طریقے کی خصوصیت یہ ہے کہ کوئی ہمارا امام دونوں اعتبار سے علوی نہیں ہے سوائے محمد باقر علیہ السلام کے، کہ آپ اپنے باپ کی طرف سے بھی علوی ہیں اور اپنے ماں کی طرف سے بھی علوی ہیں۔ ہاں، آپ کی والدہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی بیٹی ہیں، لہٰذا علوی ماں کی طرف سے بھی ہے، علویہ ماں ہے، اور باپ کی طریقے سے علوی ہے۔ یہ بھی خصوصیت ہمارے 5ویں امام کی ہے۔ اور ان تمام خصوصیتوں کو اگر مد نظر رکھا جائے تو بہت اہم ترین رتبے ہمارے سامنے آتے ہیں، اور انسان اس بارے میں توجہ کر لے کہ محمد باقر علیہ السلام کا کمال کیا تھا۔ دین کی نشر و اشاعت میں آپ نے کس طریقے سے صعوبتیں اور زحمتیں برداشت کی، اور حالات زمانہ تھا کہ آپ نے ساری کام کر لیا ہے، لیکن مجبور نہیں تھے ہمارے امام۔ بچپنے میں یہ کہتے ہیں، لیث ابن سعد ایک آدمی ہے، اور کوہ ابو قبیس پہ کھڑا ہوا ہے۔ کوہ ابو قبیس سب سے بڑا، سب سے اونچا پہاڑ، جس پر اعلان نبوت ہوئی تھی، جس پر پہلا اعلان ہوا تھا، اور کتنے فضائل و کمالات ہیں کوہ ابو قبیس پر، جس کے لیے رسول خدا نے بیان فرمائے۔ ایک آدمی، یعنی لیث ابن سعد کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ ایک آدمی ہے جو اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے کہتا ہے، یا اللہ مجھے رزق چاہیے، یا اللہ مجھے رزق چاہیے، اور رزق بھی اپنے بارگاہ سے دینا، اور مجھے انگور عطا فرما۔ کہہ رہے تھے کہ ابھی میں سوچ ہی رہا تھا کہ یہ پہاڑ ہے، یہ پہاڑ کی چوٹی ہے، اور اتنی بلندی، جہاں خشکی، اور اس کے بعد انگور کا موسم نہیں ہے، اور اس کے بعد آسمان سے یہ مانگ رہا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ابھی میں نے سوچا ہی تھا کہ ایک مرتبہ ابر آیا، ایک بادل آیا، جس میں سے انگور کی ایک لڑی آئی ہے، اور اس کے بعد گچھے آئے ہیں انگور کے، اور اس کے بعد انہوں نے توڑا، اسے تناول فرمایا۔ اور کمال یہ ہے، بات تو یہ ہے کہ جب کہہ رہے ہیں کہ میں قریب گیا، اور میں قریب جانے کے بعد میں نے
کہا کہ مجھے بھی دے دیجئے، تو وہ صاحب علم نے ایک مرتبہ آواز دیا، تمہیں کیوں دے دوں؟ کہا اس لیے کہ جب آپ کہہ رہے تھے کہ اللہ مجھے آسمان سے رزق دے دے، مجھے اپنی رحمت سے رزق دے دے، انگور دے دے، تو میں اس وقت آمین کہہ رہا تھا۔ کمال تو یہ ہے کہ آپ کے نانا نے یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دعا مانگتا ہے اور جو آمین کہتا ہے دونوں برابر ہیں۔ پھر امام مسکرائے اور انہوں نے دیا اور آواز دیا یہ لو کھاؤ، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ امام ہے، یعنی صرف آمین کہنے پہ امام نے اسے دیا اور حدیث پیغمبر اسے یاد دلایا، یعنی آج دعا جو پڑھنا ہے اور دعا میں آمین کہنا ہے اس کا اجر و ثواب، آج معصومین کی دعائیں جو ہم پڑھتے ہیں اور اس کے بعد آمین کہتے ہیں، اس کا مطلب اجر و ثواب عالی ہے۔ امام مثال دے کے قیامت تک یہ چیزوں کو باقی رکھتے ہیں، کہتے ہیں اس سے بہترین میں نے انگور کبھی نہیں کھایا تھا جو امام نے عطا فرمایا، رزق بطور انگور عطا فرما۔ اور ہوا لیس کہتا ہے کہ جب انگور ختم ہو گئے اور انہوں نے کھا لیا تو سب سے اچھا، پھر اس کے بعد ایک مرتبہ اپنے ہاتھوں کو بلند کیا، آواز دیا بار الہا مجھے کپڑا چاہیے۔ ابھی بادل پھر نمودار ہوا اور اس کے بعد ایک بہترین سفید کپڑا لے کر آیا، اور سفید کپڑا لانے کے بعد اس میں 2 کپڑے تھے اور دونوں احرام تھے۔ حج کے موقع پر آسمان سے احرام آ رہا ہے اور انہوں نے تمہیں کپڑا دیا ہے۔ وہ احرام قریب آیا اور آواز دیا یہ بھی چاہیے؟ کہا نہیں یہ نہیں چاہیے، اس لیے کہ میرے پاس احرام موجود ہے، بس بات یہ کرنی ہے کہ احرام وہاں سے آیا ہے، اللہ کے گھر میں دیکھا اس نے، پوچھا یہ کون ہے جو یہ احرام پہنے ہے؟ تو کسی نے بتایا محمد ابن علی ابن الحسین ابن علی ابن ابی طالب ہیں، باقر العلوم کہتے ہیں، جو خدا کے گھر میں مہمان آ رہا ہے تو خدا کے ہاں سے لباس بھی لے کر آ رہا ہے۔ شاید آپ نے توجہ نہیں کیا ہے، ہاں لباس آتے رہے، حسنین کے لیے آئے ہیں، جناب عیسیٰ کے لیے آئے ہیں، باقی جگہوں پہ ہر جگہ پہ آئے ہیں، لیکن ہمیشہ جبریل کے ذریعے لباس آیا ہے۔ یہ ہماری خصوصیت ہمارے 5ویں امام کی ہے کہ آسمان سے لباس ایسے بادلوں کے ذریعے منگوا لیا۔ آپ دیکھیں ہر موقع پر جناب مریم کے لیے کھانا آ رہا ہے، فاطمہ بنت اسد کے لیے کھانا آ رہا ہے، جنت سے رضوان جنت لے کر آ رہے ہیں، حسنین شریفین کے لیے لباس اور کھانا لے کر آ رہے ہیں، جناب علی اکبر کے لیے انگور آ رہا ہے، لیکن پہلے بھی آتے رہے، یہ ختم نہیں ہوا۔ جس طرح حسن حسین کے بعد سب ختم ہو گیا، لیکن نسل حسین میں ابھی تک آتا رہا، ابھی تک جتنے بھی پھل کھانے والے آئے ہیں سب جبریل لے کر آئے ہیں، آدم سے زین العابدین تک ساری چیزیں لے کر جبریل لے کر آئے ہیں۔ یہ کمال ہے محمد باقر کا کہ بادل سے امام محمد باقر نے ابر رحمت سے اللہ کی رحمت کا فائدہ اٹھایا، اور اس وجہ سے دنیا کو آواز دیا، دنیا والوں پہچانو ہمارا اختیار کیا ہے، ہمارا کنٹرول کیا ہے، ہم کس طریقے سے علوم آل محمد سے بہرہ مند ہوتے ہیں، یہ اندازہ انسان کو لگا سکتا ہے۔ اور یقیناً کپڑے حسنین کے لیے آئے ہیں، عید کے لیے، صرف احرام کے کپڑے صرف محمد باقر کے لیے آئے۔ یہ میرا بندہ ہے، میرے گھر میں آ رہا ہے تو میرے ہی لباس میں آئے، لباس جنت بھی ہے۔ کن کن چیزوں کا ہمارے امام محمد باقر علیہ السلام پر آپ غور کریں گے۔ امام محمد باقر علیہ السلام ابن ربیع چاہنے والا ہے، امام کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھتا ہے، اور نماز پڑھنے کے بعد اسے دل چاہا، بھوک لگی، کھانا کھانے کے طلب ہوئی، اسے فکر جیسے ہوئی کھانے کی۔ امام ایک کنارے پڑے ہوئے ایک اینٹ کے دیکھتے ہیں تو اینٹ ہٹی اور وہاں سے بہترین گرم گرم تشت میں کھانا دسترخوان کے ساتھ آیا۔ آواز ہے تم فکر کر رہے تھے، کھانے کے غور کر رہے تھے، امام کے ساتھ رہو گے، سوچو گے تو امام پورا کر دیں گے، مجبور نہیں ہے، لیکن شرط ہے کہ امام کے ساتھ نماز پڑھو تو صحیح۔
ایسا نہیں کہ نماز کا وقت ہوتے نکل جائے۔ امام کے چاہنے والے ہو تو نماز پڑھو، اور امام کے 7 تکبیریں بلند کی ہے، 7 تکبیریں بلند کی ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہاں آئیں گے اور جوائن کر لیں گے، یہ چیزیں ہیں کہ جب ہم ایسا کریں گے تو ہماری نسلوں میں جائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم چھوڑ دیں گے قرآن مجید تو بچے تو انگلش میں قرآن پڑھیں گے، اور جب انگلش پڑھیں گے تو انگلش میں قرآن نماز بھی پڑھو۔ کچھ عربی زبان میں، زبان جو خدا کی زبان آل محمد کی زبان ہے، اس کی زبان میں قرآن مجید پڑھنے کا لطف اور اندوز ہے۔ امام کا چاہنے والا ایک مرتبہ خواہش ظاہر کرتا ہے کھانے کی، سوچتا ہے، فکر کرتا ہے، بھی کہتا نہیں ہے، لیکن امام نے اینٹ کی طرف اشارہ کیا، اور اس کے بعد اینٹ سے کھانا تازہ نمودار ہوا، اور گرم کھانا بھی اور ٹھنڈا کھانا بھی مشروبات کے ساتھ آیا ہے، اور کہا اس سے لذیذ، اس سے بہترین کھانا میں نے کبھی کھایا ہی نہیں۔ امام نے کھایا اور ربیہ نے کھایا، اور کھانے کے بعد جتنا بچا تھا امام نے پھر اینٹ کو اشارہ کیا، وہ پھر چلا گیا۔ امام اندر گئے، اور اس کے بعد اس سے ربیہ نے کہا کہ میرا پتہ نہیں اندر سے کیا ہوا، اور تجسس جاگا کہ میں دیکھوں، چیک تو کروں کہیں یہ رکھا تو نہیں ہے۔ وہ گیا، جا کے ادھر ادھر دیکھتا ہے، کچھ بھی نہیں ہے اینٹ کے علاوہ۔ اتنے میں امام آ گئے، امام مسکرائے، آواز دیا، ربیہ کیا تو یہودی ہو گیا ہے؟ میرے اوپر شک کرتا ہے؟ ارے تو چاہنے والا امام کا ہے تو کس بات کی کمی ہے؟ دیکھو سب چیزیں میں تمہاری پوری کر دوں گا، تم پریشان کیوں ہوتے ہو؟ یاد رکھو، پھر امام نے اسی اینٹ کے اشارہ کیا، پھر وہی جو ہے مشروبات اور بہترین شربت جو ہے ظاہر ہوا، اور امام نے آواز دیا، یاد رکھو، اینٹ کی طرف دیکھا، مشروبات نکلے ہیں، اور جب مشروبات نکلے ہیں تو ساری کائنات ہمارے تابع ہے۔ تم کیا، یہ زمین آسمان سب کچھ ہمارے تابع ہے، آپ نے توجہ نہیں کیا ہے۔ سب کے لیے کھانا آسمان سے آیا ہے۔ یہ محمد باقر وہ ہیں کہ جنہوں نے زمین سے جنت کا کھانا منگوایا ہے۔ اور یہی نہیں، اگر فلسفے کا انداز سے ایک لفظ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ امام ہے، جہاں قدم رکھ دیں وہ جگہ جنت بن جاتی ہے۔ اللہ اکبر! یہ رتبہ، یہ درجہ، یہ بلندی، یہ سرفرازی ہمارے 5ویں امام کو ہے کہ یہ اشارہ کرتے ہیں تو جنت کا کھانا ملتا ہے، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ جنت کا کھانا چلا جا تو چلا جاتا ہے۔ یہ اس بات کی طرف متوجہ کرتے ہیں کہ دنیا والوں پہچانو، ہمارا لطف و کرم اور ہے، ہمارا مقام رتبہ اور ہے۔ دنیا ہمارے مقام اور رتبے کو سمجھ ہی نہیں سکتی ہے۔ ہم جب چاہیں، جس طریقے سے چاہیں، دنیا میں یہ چیزوں کو ثابت کر سکتے ہیں۔ میرے عزیزو، یہ ہے امتیاز، یہ ہے امتیاز امام محمد باقر علیہ السلام، کنٹرول امام محمد باقر علیہ السلام۔ صرف ایسا نہیں ہے، اور اس کے بعد آگے امتیازات آپ کو دیکھنا ہے تو اس انداز سے دیکھیے کہ ہمارے 5ویں امام صرف 5ویں امام کے لیے ہے، کسی اور امام کے لیے نہیں۔ یہ بھی خصوصیت ہے۔ حدیث قصہ کے راوی پہلے زائر امام حسین علیہ السلام کے جابر بن عبداللہ انصاری، معصوم سے پہلے جو زیارت کرے اسے جابر کہتے ہیں۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا، جابر اللہ تمہاری عمر میں اضافہ کرے، بہت لمبی عمر ہوگی، اور اتنی لمبی عمر ہوگی کہ تم بھی شک کرنے لگو، کہ تم بھی پریشان ہو جاؤ گے۔ دعائے معصوم، عمر بڑھتی ہی بڑھتی ہے۔ اگر معصوم کہیں تو عمر بڑھ جاتی ہے۔ ہمارے 5ویں امام نے فرمایا، گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، حسن سلوک کرو، صلہ رحم کرو، دیکھو عمر بڑھ جاتی ہے۔ 3 کی 30 کر دیتا ہے پروردگار۔ لیکن دیکھو، تم ہمارے ایک بیٹے امام حسین کی نسل سے ہوگے، اس سے ملاقات کرو گے، اس کے رفتار، اس کی گفتار ہماری جیسی، چلنا اٹھنا بیٹھنا، اس کی شباہت، شکل، صورت، انداز، سیرت، سب کچھ ہمارے جیسی ہو۔ اور جب اس سے تم جابر ملنا تو میرا ان سے سلام کہہ دینا۔ اللہ اکبر!
جابر زندہ رہے، حالات زمانہ بدلتا رہا اور یہاں تک کہ 5ویں امام کا بچپنا آیا، اور اس کے بعد جابر گئے ہیں، اور جابر نے بڑا لمبا طولانی واقعہ ہے۔ جابر جانے کے بعد کہتے ہیں آپ چلیے، آپ پیچھے ہٹیے، آپ جبکہ جابر نابینا ہے، یہ رفتار و گفتار کیسے دیکھ رہے ہیں؟ یہ انداز جابر کے اندر ایمان کی وہ کمال موجود تھی۔ رفتار و گفتار دیکھنے کے بعد ایک مرتبہ امام نے، 5ویں امام نے فرمایا جابر اب تو دیکھ لیا، یقین ہو گیا، تو میری امانت واپس کر دو جو میرے نانا نے مجھے سلام کہا ہے۔ اللہ اکبر، جو میرے نانا نے مجھے سلام پہنچایا وہ پہنچا دے۔ جابر قدموں پہ گر گئے ہیں، پاؤں کا بوسہ لیا ہے، پیشانی کا بوسہ لیا ہے اور سلام پہنچایا ہے۔ اور سلام پہنچانے کے بعد میں یہاں رک کے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ میرے عزیزو یاد رکھیے کہ ہمارے نانا نے جو سلام کہا ہے وہ پہنچا دو، کسی اور سے نہیں کہا ہے، صرف 5ویں امام سے فرمایا ہے۔ اور یہ بھی ایک مجلس کا ہدیہ لے کے جائیے، آج مجلس کا ایک ہدیہ لے کے جائیے، ہر مجلس میں کوئی نہ کوئی ہدیہ اور تبرک لے کے جانا چاہیے، اور اس کے بعد اس کا ڈسکشن ہو۔ میرے عزیزو، رسول نے فرمایا عمر طولانی کر دیا جائے گا، تمہاری عمر لمبی ہوگی، میری ایک امانت میرے 5ویں امام تک پہنچا دو، میری اولاد تک پہنچا دو۔ اس کا مطلب ہے کہ رسول کی ایک امانت اگر کوئی لے اور اسے پہنچانے کی کوشش کرے تو اس کی اللہ عمر بڑھا دیتا ہے۔ جو پوری امانت نبوت کو لے کر قیامت تک باقی رہنے والے تمام احکام کو، امانت کو اپنے پاس رکھے، کیا اس امام کی عمر بڑھ نہیں سکتی ہے؟ اور اس کی عمر کے بارے میں شک کیوں ہوتا ہے؟ لیکن یاد رکھیے، آج دین الہی کی کوئی بھی امانت انسان اپنے پاس رکھے اور اسے صحیح طریقے سے پہنچانے کی کوشش کرے تو اللہ اس کی عمر کو اضافہ کر دیتا ہے۔ امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف تمام علوم آل محمد کو امانت کے طور پر رکھیں، ظہور اور غیبت میں ساری چیزیں پہنچا رہے ہیں، تو ان کی عمر کے بارے میں شکوک و شبہات کیوں رکھنا ہے؟ پیغمبر کی ساری امانتوں کے امانت دار ہیں امام زمان، ان کے بارے میں شک نہیں ہے۔ عجیب منزل ہے، اور یہاں تک میں منزل تک لے آیا ہوں تو اس منزل کو اور آگے میں آپ کی خدمت میں بیان کر دوں مختصر 2-3 لفظوں میں کہ میرے عزیزو، خصوصیات امام محمد باقر علیہ السلام کا اندازہ کوئی لگا سکتا ہے؟ دنیا کوئی سوچ سکتی ہے؟ کوئی فکر کر سکتی ہے؟ ایک اور خصوصیت میں یاد آ رہی ہے، وہ بھی میں آپ کی خدمت میں گزارش کر دوں۔ ایک پرندہ ہے، ایک پرندہ ہے جو روزانہ مدینے میں آتا ہے اور اپنی زبان میں کچھ بھی کہتا ہے، مانگتا رہتا ہے۔ امام اس کی طرف توجہ نہیں کی۔ ایک دن امام خود اٹھے اور پانی لائے اور کھانا دانا لائے۔ چاہنے والا موجود ہے، مولا کل تک یہ پرندے آتے تھے اور آپ اس کی طرف توجہ نہیں کرتے تھے، آپ اسے دیکھتے نہیں تھے، یہ کون سا خاص وقت ہے، کون سی خاص بات ہے؟ ہاں، چاہنے والے بھی ایسے موقع کو تلاش کرتے تھے کہ کب کب کوئی علم، معرفت نکلے، خزانہ نکلے اور اسے ہم لے لیں۔ آج کیوں پانی دے رہے ہیں؟ آواز یا کل تک ایک پرندہ نہیں تھا، آج وہ اس پرندے میں شامل ہو گیا جس کی وجہ سے میں اسے کھانا پانی دے رہا ہوں۔ کہا کون سا پرندہ؟ کہا یہ ایک پرندہ ہے جو یہ کہتا ہے بورو محبت اہل بیت، بورو شیعت محب اہل بیت ولعنت اللہ علی اعداء محمد۔ یہ وہ پرندہ ہے جو کہتا ہے کامیاب ہو جاؤ محبت اہل بیت رکھنے والے، کامیاب ہیں شیعان علی ابن ابی طالب، اور لعنت ہے محمد اور آل محمد کے دشمنوں پر، اس لیے کہ اس نے ذکر محمد اور آل محمد کیا ہے اور ہمارے دشمنوں پہ لعنت کیا ہے، تو ہمارے لیے پانی بھی واجب ہو گیا کہ اسے پانی پلائیں، اسے کھانا بھی پلائیں۔ ہاں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ذکر آل محمد کرتے ہیں یہ ادھر سے عطا ملتی ہے۔ جتنے آپ سامعین بیٹھے ہوئے ہیں اور آئے ہیں
اور سن رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے زندگی آپ کو آل محمد دے رہے ہیں، سکون آل محمد آپ کو دے رہے ہیں، عزت آپ کو آل محمد دے رہے ہیں۔ یہ جو ذکر آل محمد کی طرف متوجہ ہو گئے ہیں، یہ کمال اور برکتیں اور رحمتیں محمد اور آل محمد عطا کر رہے ہیں۔ لیکن ان کے دشمنوں پہ لعنت بھی ہو تو پانی بھی ملے، کھانا بھی ملے، زندگی بھی ملے، حیات بھی ملے۔ سارے پرندوں میں ایک پرندہ آیا تھا، سارے پرندوں کے غذا کا ذریعہ بن گیا ایک پرندہ۔ اگر اچھے لوگوں کے ساتھ کوئی بیٹھے گا جو محمد اور آل محمد کا چاہنے والا ہوگا تو ہر طریقے سے فائدہ اٹھائے گا اور عزت و سکون کی زندگی اسے ملتی رہے گی۔ مشہور چیز ہے، آپ جانتے ہیں، کمیس چاہنے والا ہے وہ امام محمد باقر علیہ السلام جو خود ہادی ہیں، خود شاکر ہیں، خود آپ باقر ہیں۔ کمیس کہتا ہے کہ میں امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں آیا اور امام محمد باقر علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم سے کہتے ہیں کہ کچھ منقبت سناؤ، کچھ قصیدے سناؤ اور کچھ فضائل آل محمد میں قصیدے سناؤ۔ میں نے سنایا، آپ نے 10,000 اشرفی دی۔ خود جابر آئے ہیں، مولا کچھ عطا کر دیجئے، کچھ دے دیجئے۔ کہا جابر کچھ بھی نہیں ہے۔ اتنے میں کمیز آئے، انہوں نے یہ قصیدہ پڑھا، امام نے 10,000 اشرفیاں۔ کہا پھر اور کچھ سنا دو، پھر 10,000، پھر اور سنا دو 10,000 اور 30,000 درہم ایک وقت میں امام نے عطا فرمایا۔ لیکن ایک مرتبہ کمیز کہتے ہیں کہ مولا اس کی ضرورت نہیں ہے، میں تو آپ کی فضیلت بیان کر رہا تھا، آپ کے فضائل بیان کر رہا تھا، آپ نے دیا کیوں؟ یہ واپس لے لیجئے۔ امام نے فرمایا یاد رکھو یہ تو دنیا کا تبرک ہے میرے ذکر کرنے والوں کا، آخرت میں پروردگار نے بہت رکھا ہے، اجر و ثواب رکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ ہیں ہمارے 5ویں امام، یہ ہیں ہمارے 5ویں امام کا رتبہ۔ اگر انسان 5ویں امام کا مقام جان لے، 5ویں امام کی زندگی کو اور حیات کو اپنے نگاہوں کے سامنے رکھے تو ہر منزل، ہر رفعت اور کامیابی اس کے سامنے ہوگی۔ اور آخر میں صرف ایک حدیث اپنے 5ویں امام کی، ورنہ تذکرے بڑے لمبے ہیں۔ امام نے ایمان کی حالت بتائی، شیعوں کی پہچان بتائی، ایمان کی کنڈیشنیں بتائی، زندگی کیسے گزاری جاتی ہے، علوم آل محمد، فقہ آل محمد، سب کے اوپر امام محمد باقر علیہ السلام نے زور دیا ہے۔ خوشا نصیب جو ان مجالس کرتے ہیں، امام فرماتے ہیں کہ دوسروں کے لیے دعا کرنے کے لیے تمہاری اپنی دعائیں خود بخود قبول ہوں گی۔ تھوڑا سا دوسروں کے لیے دعا کرو، دوسروں کے لیے دعا کرو، تمہاری دعائیں خود قبول ہوں گی۔ علیک بالدعاء لاخوانک بظہر الغیب فإنہ یحل الرزق۔ اپنے مذہبی بھائیوں کے پیٹھ پیچھے دعا کرو کیونکہ یہ فعل روزی کو تمہارے لیے پہنچاتا، یہ کام تمہارے لیے روزی میں اضافہ کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دنیا کی سفارش معصومین نے بہت زیادہ فرمائی ہے کہ دنیا کے ذریعے آخرت کماؤ۔ ممکن ہے کہ اپنے لیے کی گئی دعا قبول نہ ہو، لیکن دوسروں کے لیے جو دعائیں کی جاتی ہیں بہت جلد قبول ہوتی ہیں۔ امام وسعت رکھنے والے ہیں، باقر وسعت ہے، وسعت رزق کے اسباب امام محمد باقر علیہ السلام۔ اور رزق ایک طریقے نہیں، 13 طریقے کا رزق ہے۔ کہتے ہیں وسعت رزق کے اسباب میں سے ایک سبب دوسروں کے لیے دعا کرنا ہے۔ جو دوسروں کے لیے دعا کرتا ہے فرشتے اس کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، اور فرشتے آمین کہتے ہیں، اور فرشتوں کی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی۔ میرے عزیزو، ہم 5ویں امام کا تذکرہ کر رہے ہیں اور 5ویں امام کی گفتگو ہے۔ ایک شخص نے امام محمد باقر علیہ السلام سے عرض کیا کہ مولا ہم نے تو انتظار امام زمان کی خاطر اپنے آپ کو ہر طریقے کی اذیت اور تکلیف برداشت کرنے کا وقف کر دیا، اپنی پوری لائف کو امام زمان کے لیے۔ آپ نے فرمایا کہ اے عبداللہ حمید، کیا کبھی تو نے یہ دیکھا ہے کہ کسی نے رضائے الہی کی خاطر اپنے آپ کو پابند احکام الہی کر دیا ہے اور خداوند عالم نے اس کی پریشانیاں اور مشکلات میں آسانی نہ پیدا کی ہوئی؟ کبھی ایسا دیکھا ہے؟
جس نے اللہ کے لیے اپنی زندگی کو وقف کر دیا، اس کے ذمہ دار خدا بند عالم ہو گئے۔ تم نے دیکھا ہے، ہاں خدا کی قسم، خدا اس کی ہر پریشانی کو دور کر دیتا ہے، اور اللہ اپنی رحمت کرے گا اس شخص پر جو ہمارے امر کو، ہماری بات کو، ہمارے احکام کو زندہ کرے گا۔ اگر کوئی صدق دل سے یہ کہہ دے کہ میں دیدار امام زمان کے دیدار کی طرف جا رہا ہوں اور دیکھنا چاہتا ہوں امام کو، تو اپنے آپ کو ہر قسم کی نصرت کے لیے تیار کر لے، اور ان کی مدد اور نصرت کے لیے تیار کر لے، ان کے احکام پر عمل کر لے، تو دیکھو اس کا ثواب یہ ہوگا کہ جو امام زمان کے ساتھ جہاد کرنے اور شہید ہونے کا اجر و ثواب ملے گا۔ ہاں میرے عزیزو، یہ ہیں پانچویں امام جو زندگی اس طریقے سے گزار رہے ہیں کہ علوم آل محمد کو دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ دنیا والو، علوم آل محمد، وہ ہمارے پانچویں امام جو دنیا کے سامنے بتا رہے ہیں کہ دنیا والو، جانتے ہو ہمارا رتبہ کیا ہے، ہمارا درجہ کیا ہے، ہمارا مقام کیا ہے۔ میرے عزیزو، راوی کربلا ہیں امام محمد باقر، سارے واقعات کربلا کو اپنے نظروں سے، اپنی آنکھوں سے دیکھنے والے امام محمد باقر علیہ السلام۔ ہاں میرے عزیزو، کیسے عظیم امام ہے۔ آواز دیا بیٹا، اپنی ساری وصیتوں میں ایک وصیت یہ بھی کیا ہے ہمارے پانچویں امام نے کہ ہمارے 2 باغ ہیں، ان میں سے دونوں باغ کو وصیت کی، 2 باغ ہیں، پورے 10 سال مینا میں میرے جد حسین کی مجلس کرنا۔ کتنا اہتمام کیا ہے۔ ہاں، دنیا دیتا ہوں اور آخرت بھی دیتا ہوں، میرے جد حسین کی مجلس کرنا بڑا اہتمام کیا ہے۔ اور میں مینا میں جہاں ذکر آل محمد نہیں ہوا کرتا تھا، کہا 10 سال میری اس جائیداد سے میرے جد حسین ابن علی کی مجلس کرنا۔ آواز دیا وصیت میں کہ میرا امامہ لاؤ، آپ کے جد حسین نہیں پہن سکے۔ جی منزل ہے آخری وقت میں امامہ جو محمد باقر نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، وہ منظر آپ جانتے ہیں کن کن چیزوں کے راوی ہیں۔ مدینے سے یہ قافلہ کیسے نکلا ہے، مکہ کیسے پہنچا ہے، محمد باقر نے دیکھا ہے مکے سے احرام بدل کر، حج کے احرام کو بدل کر عمرے کے احرام میں اپنے آپ کو تبدیل کر دینا، اور ساری دنیا حج بیت اللہ کی طرف آ رہی ہے اور حسین جا رہے ہیں۔ یہ منظر اپنی آنکھوں سے محمد باقر نے دیکھا ہے۔ ہاں میرے عزیزو، کربلا پہنچنا، کربلا کے حالات اور کربلا کے تمام واقعات کو اپنی نگاہوں سے دیکھنے والے محمد باقر، 7 محرم کو پانی بند ہو گیا، اپنی نگاہوں سے دیکھنے والے محمد باقر، ہاں میرے عزیزو، سب شہید ہو گئے، آوان و انصار جا رہے ہیں اور سب شہید ہو گئے، یہ اپنی نگاہوں سے دیکھا۔ ہاں حسین شہید ہو گئے، یہ بھی محمد باقر نے دیکھا، اسیر ہو کے چلے ہیں، یہ بھی انداز جناب محمد باقر نے دیکھا۔ ارے کن کن مصائب کے اوپر میں آپ کو جو ہے آمادہ کروں۔ ہاں میرے عزیزو، یہاں تک کہ کوفے کے حالات بھی دیکھے اور شام کا دربار بھی دیکھا۔ ہاں ایک مرتبہ امامہ جو منگاتے ہیں آخری وصیت میں، ارے ہمارے چھٹے امام نے پوچھا بابا اس وقت امامہ کی کیا ضرورت ہے، آپ تو جا رہے ہیں۔ آواز یا شام تھا، بازار تھی، ظالم جو ہے پتھر کھجوریں مار رہے تھے، اور کچھ ظالم تو آگ ہمارے اوپر برسا رہے تھے۔ میں نے دیکھا کہ میرے بابا کے ہاتھ پسے گردن بدے ہوئے، ایک ظالم نے آگ ڈالی، میرے بابا کا امامہ جل گیا، اور آگ سر تک پہنچی ہے۔ شام کا منظر بھی دیکھا، بیٹا میں نے دیکھا ہے کس عالم میں۔ اور اس کے بعد شام کی آزادی کے بعد جب ہم مدینہ آئے ہیں تو ہم نے دیکھا ہے حالات کیسے۔ محمد باقر کو ہم نے دیکھا، محمد حنفیہ کو ہم نے دیکھا ہے، میں نے اپنے بابا کی حالت میں نے دیکھی ہے، کس عالم غربت میں میری جو ہے وہ
دادی کے حال تھا وہ میں نے دیکھا ہے، اور کیسے مصائب اور آلام میں میری دادی نے زندگی گزاری ہے۔ ہاں میرے عزیزو، ہمارے پانچویں امام کی وصیتیں ہو رہی ہیں، بیٹا چاہنے والوں کو بلا لاؤ۔ امام نے وصیتیں کی ہیں۔ شام ملون نے گھوڑا تیار کروایا اور اس میں کانٹے بچھوائے اور زہر لگوائے، امام کو اصرار کیا اور اس کے بعد اس پر سوار کروایا۔ ہاں زادارو، 3 دن کے بعد امام اس دنیا سے رخصت ہوئے، لیکن ہاں میرے عزیزو، اپنے بیٹے جعفر صادق کو قریب بلایا، آواز دیا فلا تموتن الا وانتم مسلمون، میں بھی وصیت کر کے جا رہا ہوں۔ آواز دیا بابا اتنا اہتمام کیوں ہے؟ کہا نہیں، تمہاری امامت کا گواہ بنا کے جا رہا ہوں۔ ایک مرتبہ وہ بھی وقت آیا کہ 5ویں امام اس دنیا سے رخصت ہوئے، 6ٹھے امام بابا سے لپٹ گئے۔ ہاں عزادارو، بابا کو غسل و کفن اور بڑے اہتمام کے ساتھ، شان و شوکت کے ساتھ جنازہ اٹھا۔ اس سے پہلے مدینے میں ایسا جنازہ نہیں اٹھا تھا۔ ارے 6ٹھے امام کو پرسہ دینے والے تھے۔ میں کہوں گا 6ٹھے امام بڑے خوش نصیب ہیں، آپ کو پرسہ دیا جا رہا ہے باپ کے غم پہ۔ ہائے سید سجاد کی غربت، جہاں تازیانے کھا رہے ہیں، ظالم کی جھلکیاں کھا رہے ہیں، گھر والے اسیر کر کے لیے جا رہے ہیں۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا انا للہ و انا